وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہاں سے حضرت داؤد اور سلیمان کے علوم پر مشتمل واقعات، اور جو واقعات سلیمان اور داؤد کے یہاں ہیں پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ داؤد والد ہے اور پیغمبر اور بادشاہ ہے، اور سلیمان بیٹا ہے اور وہ بھی پیغمبر اور بادشاہ ہے، باپ سے بڑھ کر بادشاہ ہے۔ وقالا، دونوں نے کہا، یاد کرو جب ہم نے دی تھی حضرت داؤد و سلیمان کو علم دیا تھا۔ وقالا، دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا، شکر الحمدللہ اس اللہ کے لیے جس نے فضیلت دی ہم کو، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، بہت سارے مسلمان بندوں پر۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے مسلمانوں پر آرام و راحت اور دین کی زندگی نصیب فرمائی۔ وورث سلیمان داؤد، اور وارث ہوئے سلیمان داؤد علیہ السلام کے نبوت کے، بادشاہت تو تابع تھی۔ دنیا کی چیزوں میں پیغمبر کا وارث نہیں ہوتا۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وما ترکنا صدقہ۔ وقال یا ایھا الناس، اور حضرت سلیمان نے کہا، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہے بولی پرندوں کی۔ پرندے باتیں کرتے تھے، سلیمان سمجھتے تھے۔ اے لوگو، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، اور علماء نے بڑی زبردست بولی نقل کی ہے۔ ایک پرندے نے آپ کو کہا کہ اے سلیمان پیغمبر، یہ کارنامہ نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ تو نبی ہے، بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، کمال یہ کہ ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں۔ حضرت حیران رہ گئے۔ اور وہ چڑا جو چڑی کو کہتا تھا میرے ساتھ شادی کر، اوپر نیچے ہوتا تھا، بیت المقدس کے سفید مینار میں گھر بنا دوں گا۔ حضرت ہنس پڑے اور فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مینار میں نے بنایا، اس میں سوئی رکھنے کی جگہ نہیں۔ وَكُلُّ نَاكِحٍ كَاذِبٌ، ہر نکاح کرنے والا تھوڑا بہت جھوٹ بولتا ہے، عمر کم بتائے گا، نوکری زیادہ بتائے گا، پیسے بہت بتائے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ ایک جگہ گیا، وہاں ہماری والدہ ایک بھائی کے لیے رشتہ مانگ رہی تھی، میں چھوٹا سا ساتھ تھا۔ میں نے باقاعدہ سنا کہ میری والدہ، حالانکہ وہ تہجد اشراق چاش کی بہت پہلے کی پابند تھی، اور ہم نے 8-10 سال علم پڑھا اور انہوں نے 12 سال مولانا فضل علی سے مکمل نصاب پڑھا تھا، لیکن کل ناکحن کاذب ضرور ما اورید الدی زین علاوہ نور ټول خشته دي چې په لار رانه مهزنه سره نه زم ځای واځي کوم ځای نه خشته دي اور ټول کاغو واځي۔ کہنے لگی کہ اس بیٹے کے علاوہ اور بہت خوبصورت ہے، تو میں نے کہا میں ساتھ نہیں چلوں گا، اوروں کو بلایا، ان کو ساتھ لے چلے، کون سا بیٹا خوبصورت ہے۔ یہ دستور ہے کہ نکاحوں میں تھوڑا بہت مبالغہ رہتا ہے۔ کل ناکحن کاذب، یہاں آ جاتے ہیں بڑے نکام پڑھتے ہیں، لکھو جی عمر لکھو، دولہے کی عمر لکھو 28 سال، واہ شاباش ہوئے، بہت جلدی شادی ہوئی، بس آپ کی دعا ہے۔ لڑکی کا لکھو 18 سال لکھو، لکھ دیے جی، 2-4 دن بعد آ جاتے ہیں، تھوڑا سا کریکشن کرنا ہے۔ کیا میری عمر جو ہے نا، میرا خیال ہے، کیا خیال ہے آپ کا، میرے خیال سے 48 لکھ لیں۔ دلہن کی عمر وہ میرے خیال سے 40 ہی کر دیجیے۔ کل ناکحن کاذب، جھوٹ بولے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے۔ ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، بے شک یہ اللہ کا فضل ہے بالکل واضح۔ یہ تو سرنامہ ہے کہ باپ بیٹے دونوں اللہ رب العالمین کے شکر گزار تھے۔ باپ نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور بیٹے نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لهو الفضل المبین۔ وحشر لسلیمان جنودہ،
جمع ہو گئے سلیمان کے لشکر من الجن جنات میں سے، والانس انسانوں میں سے، والطیر پرندوں میں سے، فہم یوزعون پس وہ علیحدہ علیحدہ صف بندی میں کھڑے تھے۔ یہ حضرت کے تین فورس تھے، جنات، انسان اور پرندے۔ اور سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر سے کم از کم 2000 سال پہلے، اور 1500 سال یہ ہو گئے، 3500 سال گزر گئے، اور آج بھی 3 فوج ہے، چوتھی نہیں۔ انسان یہ آرمی ہے، جنات یہ سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، سورہ انبیاء میں گزرا ہے، یہ نیوی والے، اور یہ پرندے یہ ایئر فورس والے اوپر چتر باندھتے تھے۔ یہ قرآن پاک کا انتظامی ملکہ دیکھو ذرا، فرمایا سلیمان کے 3 فوج تھے، اور تینوں علیحدہ علیحدہ جمع ہو گئے جب حضرت سفر پہ روانہ ہوتے تھے۔ انسان آرمی والے وہ جہاز کو چالو کر لیتے تھے، اور پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ اوپر چھتری بناؤ، دھوپ نہ لگے۔ تمام بڑے بڑے پرندے پر کھول کے کھڑے رہتے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی، اور جنات موجود رہتے تھے کہ اگر کہیں پانی آیا، کہیں کوئی نظام ایسا آیا۔ تینوں افواج حضرت کے ساتھ روح المانی میں ہیں، 6 لاکھ کرسیاں تخت سلیمان پر بچھتی تھی، پورا تخت اور عملہ وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ پہلے انسان اس کو روانہ کر دیتے تھے اور ساتھ ساتھ چلتے تھے، پھر انسان اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے، پھر جنات ساتھ چلتے تھے، پھر ایسا موقع آ جاتا کہ جنات بھی رہ جاتے، وہ بھی اوپر بیٹھ جاتے، اور ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتا تھا۔ اس شان و شوکت سے سلیمان جا رہا ہے۔ پرندوں کی بولی منطق الطیر، فرید الدین عطار کی کتاب ہے منطق الطیر، اور منطق کے معنی ہے کنورسیشن، مکالمہ، خبریں اترے، نطق سے۔ اور علم جو منطق کا ہے، آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، ذہنی خطا سے بچانے کا ایک ذریعہ۔ منطق کی سب سے عمدہ کتاب تہذیب ہے، شرح تہذیب نہیں، نفس تہذیب۔ شرح تہذیب نے تو بگاڑ دیا اسے۔ اور علم کی کتاب جس پر آدمی فخر کر لے وہ بدیع المیزان ہے، اور غلام یحییٰ ہے۔ بدیع المیزان سے کوئی مسئلہ بچا نہیں۔ بدیع المیزان سمجھنے والا منطق کی ہر کتاب حل کر سکتا ہے۔ ابن تیمیہ نے منطق کے رد میں کتاب لکھی ہے، الرد علی المناطق، اچھی کتاب ہے، اس میں منطقیوں کے علاوہ اور بڑی زبردست بات ہے۔ اسے دیکھ کر مولانا انور شاہ نے کہا ہے کہ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن تیمیہ منطق کے ماہر نہیں تھے۔ الناس اعداء لما جہلوا، جب پرندوں کی منطق پر پیغمبر فخر کرتے ہیں تو فارابی اور ابن سینا کی منطق پر تمہیں فخر کیوں نہیں ہے؟ طالب علم نااہل و نالائق ہو گئے، اس لیے منطق سے بیزار ہے، قوت احتجاج ختم ہو گئی۔